بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ونس اگین. یہ اس سیشن کا ہمارا ابھی یہ دوسرا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 2. پہلے لیکچر میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی کہ پیراگراف کیا ہوتا ہے اور اس کی جو کریکٹرسٹکس یا ٹریٹس ہیں: یونٹی، کوہیرنس، ٹاپک سینٹینس، ایڈیکویٹ ڈیولپمنٹ. تو اس کو ہم نے پہلے کلاس میں کور کیا ہے، اور اب یہ دوسرے کلاس میں ہم ٹائپس آف پیراگراف کو پڑھتے ہیں: پیراگراف آف انالیسس، پیراگراف آف ڈسکرپشن، پیراگراف آف کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ، پیراگراف آف انالوجی اینڈ پیراگراف آف ڈیفینیشن. تو یہاں پر یہ یونٹی، کوہیرنس کے لیے پھر لاجیکل بریج، وربل بریج، پھر ٹاپک سینٹینس، پھر ایڈیکویٹ ڈیولپمنٹ. تو یہاں تک یہ ہم پڑھ چکے تھے. اب پیراگراف پیٹرنز، پیراگراف کے جو مختلف طریقے ہوتے ہیں، کس طریقے سے ہم پیراگراف کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. Here are a few of the most common ways in which paragraphs are organized. These are 5 patterns. یہ بعض مختلف جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ 4 ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی مطلب ہے کہ وہ ڈیفینیشن کو جو ہیں وہ پھر انالیسز وغیرہ مختلف جگہوں پہ لے جاتے ہیں. تو یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ زیادہ ایکسپلین کرنے کے لیے، اچھی طریقے سے سمجھانے کے لیے یہاں پر 5 پیٹرنز لکھے گئے. دیز آر 5 پیٹرنز آف پیراگراف آرگنائزیشن. اس میں ہمارے پاس جو آرگنائزیشن ہے یا پیراگراف ہیں وہ یہاں پر 5 قسم کے بیان کیے گئے ہیں. پیراگراف آف انالیسز، یہ کیا ہوتا ہے، اور دس ون از دا موسٹ امپورٹنٹ، پیراگراف آف انالیسز. اس کے لیے اور بھی ورڈ یوز ہوتے ہیں، ڈسکرسیو پیراگراف وغیرہ، وہ بعد میں ہم پڑھتے ہیں. پیراگراف آف ڈسکرپشن، یہ ہم لوگ اکثر کرتے ہیں پرائمری کے لیول پہ، یا مطلب مڈل اسکول یا ہائی اسکول میں جو ہم مضامین وغیرہ لکھتے ہیں، مائی اسکول ہے، مائی بیسٹ فرینڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ پیراگراف آف ڈسکرپشن میں آتا ہے، آسان ہوتا ہے. یا جو سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کا ایک ڈسکرپشن بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، پھر وہ کیا، یہ کیا وغیرہ. پھر اس کے بعد یہ پیراگراف آف کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ، پیراگراف آف انالوجی، اور آخر میں پیراگراف آف ڈیفینیشن. یہ پیراگراف آف ڈیفینیشن جو ہیں یہ پھر بہت ہی لینتھی اور جنرل قسم کا بن جاتا ہے. یہ اس کو ہم انالیسز میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انالیسز میں بھی آ سکتا ہے. تو بیسیکلی ہم یہ 5 ٹائپس آف پیراگراف پیٹرنز پڑھیں گے کہ یہ پیراگراف کس طریقے سے ہوتے ہیں، اور اس کا ایک چھوٹے مطلب ایگزامپل پڑھیں گے کہ یہ پیراگراف آف انالیسس یا ڈسکرپشن وغیرہ یہ کس طریقے سے ہوتے ہیں. یہاں پر جو پہلا ٹائپ آف پیراگراف ہے، پیراگراف آف انالیسس، اس کے لیے جو ورڈ دوسرا جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا وہ ڈسکرسیو پیراگراف، اس کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ یہ ڈسکرسیو پیراگراف ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک دوسرا ورڈ یوز ہوتا ہے انالیٹیکل، کہ یہ پیراگراف آف انالیسز یا ڈسکرسیو پیراگرافس یا انالیٹیکل پیراگرافس. تو یہ مختلف ورڈ ان کے لیے یوز ہوتے ہیں. یہ ساری ان دس کائنڈ آف پیراگراف پیٹرن اے ٹاپک از انالائزڈ، اس کو انالائز کیا جاتا ہے، ٹاپک کو انالائز کیا جاتا ہے. تو یہاں پر انالائزڈ، ٹاپک از انالائزڈ، یہ دیکھیے، یہ میں آگے نہیں جا رہا. ٹاپک از انالائزڈ، دی ٹاپک از بروکن ڈاؤن انٹو کازز. انالیسس کا کیا مطلب ہے، یا ٹاپک کو انالائز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کے کازز یا اس کے جو ایفیکٹس ہیں، یا اس کے جو ریزنز ہیں، یا جو میتھڈ ہیں، یا جو پرپزز ہیں، یا اور اس کی کوئی بھی دوسرے قسم کی جو کیٹیگری ہو دیٹ سپورٹ دا مین آئیڈیا کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اور وہ مین آئیڈیا کو سپورٹ کر رہے ہو، تو کوئی بھی کیٹیگری آپ اس کا یوز کریں، آپ استعمال کریں. تو یہ ساری چیزیں پیراگراف آف انالیسز میں آتی ہیں. This main idea may be presented as general statement in the beginning of the paragraph, and this kind of organization is called deductive organization. اس قسم کے organization کو deductive organization کہتے ہیں، کہ جب آپ پہلے مرتبہ یہاں پر یہ میں پہلے آپ لوگوں کے لیے اس کو ڈیڈکٹیو آرگنائزیشن، کہ جب آپ پہلے جنرل اسٹیٹمنٹ بیان کریں اور اس کے بعد اس کے پرٹیکولرز بتائیں. اٹ مووز فرام جنرل، دیکھیے یہ پہلے آپ جنرل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں،
ٹو دا پارٹیکولر. پھر اس کے بعد آپ اس کے پارٹیکولر ایگزامپل دیتے ہیں. یہاں پر میں آپ لوگوں کے لیے ایک سمپل مثال دے دوں, ایک سادہ کہ مین از مارٹل, انسان فانی ہے. اسلم از مائی فرینڈ اینڈ اسلم از مارٹل, کیونکہ اسلم مین ہے تو اس لیے وہ بھی مارٹل ہو سکتے ہیں. تو دیکھیے مین از مارٹل, اس کو میں نے جنرلائز کیا, ایک جنرل بات میں نے کہی. تو یہ جنرل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ میں نے پہلے بیان کیا. پھر اس کے بعد میں جنرل کے بعد پارٹیکولر پہ آ گیا کہ اگر انسان فانی ہے تو اسلم میرا دوست ہے, اکرم میرا دوست ہے, جو بھی ہے, مطلب جس طریقے سے بھی ہے, جو بھی ایگزامپل آپ دینا چاہیں, تو وہ بھی فانی ہے. تو اس کو کہتے ہیں ڈیڈکٹیو آرگنائزیشن. تو یہ ایک طریقہ ہے اس آرگنائزیشن کا کہ جب آپ اپنے پیراگراف میں پہلے جنرل آئیڈیا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے پرٹیکولرز بیان کرتے ہیں. تو اس آرگنائزیشن کو پیراگراف آف انالیسز میں ڈیڈکٹیو آرگنائزیشن کہتے ہیں. یا ایک دوسرا بھی طریقہ ہے, the main idea may be presented as a general conclusion at the end of the paragraph. یہ جو جنرل آئیڈیا ہے اس کو آخر میں دیا جاتا ہے, یعنی مطلب پہلے پارٹیکولر بیان کیے جاتے ہیں, پھر آخر میں وہ جنرل آئیڈیا دیا جاتا ہے. تو یہی ایگزامپل جو میں نے آپ کو بتائی کہ اسلم از مائی فرینڈ اینڈ ہی ڈائڈ اینڈ مین از مارٹل. اس طریقے سے جب آپ اس کو کسی پیراگراف میں اچھی طریقے سے اس کو کوہیرنس اور یونٹی کو برقرار رکھتے ہوئے جب آپ پیش کرتے ہیں کہ پرٹیکولر سے آپ چلے جاتے ہیں پھر جنرل آئیڈیا میں, تو پھر اس چیز کو کیا کہتے ہیں, دس کائنڈ آف انڈکٹیو آرگنائزیشن مووز فرام پرٹیکولر ٹو جنرل. پھر اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہے انڈکٹیو آرگنائزیشن. یہ انڈکٹیو ہوتا ہے. یہ ایک منٹ, یہ اس کو میں ہٹا, یہ انڈکٹیو آرگنائزیشن ہوتا ہے. اور یہ فرام پرٹیکولر ٹو جنرل, پہلے آپ نے پرٹیکولر بیان کیے پھر اس کے بعد آپ نے جنرل بیان کیے. تو یہ پیراگراف آف انالیسز میں ہمارے پاس دو قسم کے پیراگراف آرگنائزیشن ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ڈیڈکٹیو جس میں پہلے جنرل دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد پرٹیکولر بیان کیے جاتے ہیں, یا آپ کو انڈکٹیو آرگنائزیشن کے ذریعے سے آپ یہ پیراگراف آف انالیسز میں آگے بڑھتے ہیں کہ پہلے آپ پرٹیکولر بیان کرتے ہیں اور ان پرٹیکولر کے بیس پر آپ کوئی جنرل آئیڈیا پھر دے دیتے ہیں. تو یہاں پر یہ دو ایگزامپل دیے گئے ہیں. ہیئر آر ٹو ایگزامپل آف پیراگراف آف انالیسز ود ڈیڈکٹیو آرگنائزیشن اینڈ انڈکٹیو آرگنائزیشن. یہاں پر دو پیراگراف دیے گئے ہیں اور چونکہ یہ امپورٹنٹ, میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا دیا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کا وہ ہوتا ہے, پیراگراف پیٹرن ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کازز, افیکٹس, ریزن, میتھڈس, پرپزز, یا کوئی بھی کیٹیگری آپ اس کو لے لیتے ہیں ڈیڈکٹیو آرگنائزیشن کے ذریعے سے یا انڈکٹیو آرگنائزیشن کے ذریعے سے, پھر آپ اس پیراگراف کو آرگنائز کرتے ہیں. تو یہ دو اس کے دو ایگزامپلس ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے. تو یہاں پر یہ ڈیڈکٹیو آرگنائزیشن کا ایک ایگزامپل دیا گیا ہے. یہاں پر دیکھیے, یہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ جلدی پڑھ لیتا ہوں. ماڈرن مین ان اسپائٹ آف superior scientific knowledge often seems as superstitious as his ancestors. جو جدید دور کا آدمی ہے باوجود اس کے کہ اس کے پاس سائنٹیفک نالج ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے آباؤ اجداد کی طرح سپرسٹیشیس ہیں, وہم پرست ہیں. اب یہ دیکھیے, یہ ایک جنرل آئیڈیا دیا گیا کہ سائنٹیفک نالج جو ہے وہ انسان کو بہت زیادہ پریکٹیکل اور امپیریکل بناتا ہے, لیکن پھر بھی انسان اپنے آباء اجداد کی طرح سپرسٹیشیس ہیں. تو یہ جنرل آئیڈیا دیا گیا. اب یہاں پر وہ جنرل آئیڈیا کو پرٹیکولر ایگزامپل کے ذریعے سے بیان کرائیں کہ اسٹرالوجی از $500 billion بزنس, انٹیلیجنٹ پرسن اسٹل بلیو دیٹ لائن آن دیئر پام
or arrangement of tea leaves in a cup predict the future. تو دیکھیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹرالوجی میں یہ علم نجوم جو ہیں یا ہاتھوں کی جو لکیریں ہوتی ہیں یا آپ کے چائے کی جو پتیوں کی ترتیب ہوتی ہیں کس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے مستقبل کی طرف اشارہ کرتی ہیں. ایئرپلینز ڈو ناٹ ہیو ایرو آف سیٹس نمبر 13. یہ 13 نمبر کا سیٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, منحوس ہوتا ہے. بلڈنگ اومٹ ہے 13 فلور, جو 13 فلور ہوتا ہے وہ بھی منحوس ہوتا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. بلیک کیٹ, بروکن میرر, اسپلڈ سالٹ ایٹسیٹرا. تو دیکھیے یہ ساری چیزیں وہ سپرسٹیشن کی بتائی جا رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی تو یہ آپ کے اچھے فیوچر کی یا برے فیوچر کی آپ کو پریڈکشن دے رہی ہوتی ہیں. تو دیکھیے یہاں پر وہ جو مین آئیڈیا تھا وہ آپ کو پہلے سے بتایا گیا. پھر اس کے بعد انسان کس طریقے سے سپرسٹیشیس ہے, ایسٹرالوجی. پھر اس کے بعد لوگوں کا یہ سوچنا کہ ان کے ہاتھوں کی لکیریں یا ان کے چائے کی پتیوں کی ترتیب یا ہوائی جہاز میں سیٹ نمبر یا یہ جو بلڈنگ میں 13 فلور وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری سپرسٹیشن کی مثالیں ہیں. تو دی مین آئیڈیا اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا. دی مین آئیڈیا آف دا پیراگراف از اسٹیٹڈ ان دی فرسٹ لائن دی ٹاپک سینٹینس. یہ ٹاپک سینٹینس بھی ہیں اور پہلا آئیڈیا آپ کو دیا گیا ہے. دس از فالوڈ بائی ایگزامپل ٹو پروو دی ادرس پوائنٹ. پھر اس کے بعد یہ مختلف ایگزامپل دیے گئے. If it is important, the example can be taken out of the paragraph and listed in outline. دیکھیے اگر آپ یہ ٹاپک سینٹینس لے لیں, modern man seems as superstitious as his ancestors. جدید آدمی جو ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کی طرح سپرسٹیشیس ہیں. پھر اس کے بعد یہ اسٹرالوجی ہیں, یہ ان کے ہاتھوں کی لکیریں, یہ ان کے پتیوں کی ترتیب, یہ ہوائی جہاز, یہ بلیک اور یہ وہ جو فیوچر پریڈکٹ کرنے کے لیے جو بورڈز وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو بتائی گئی. تو یہ کیا ہی یہ ہمارا ہے ڈیڈکٹیو آرگنائزیشن کے جو ہمارا مین فوکس یا جنرل آئیڈیا ہوتا ہے وہ سٹارٹ میں دیا جاتا ہے. پھر اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کے پرٹیکولر ایگزامپل دیے جاتے ہیں. تو یہ پیراگراف آف انالیسز ہے اور پیراگراف آف انالیسز میں اس کے آرگنائزیشن ٹائپ کون سا ہے وہ ہے ڈیڈکٹیو آرگنائزیشن. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے انڈکٹیو آرگنائزیشن. یہاں پر یہ دیکھیے انڈکٹیو آرگنائزیشن میں کیا ہوگا کہ پہلے پرٹیکولر ایگزامپل آپ کو دیے جائیں گے اور پھر آخر میں آپ کو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ دیا جائے گا. تو یہ بھی جلدی تیزی سے پڑھ لیتے ہیں. فرام اٹالین وی گیٹ سچ ورڈز ایز بالکونی, کیویلری, منیچر, اوپرا اینڈ امبریلا. یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ اٹالین جو لینگویج ہے اس سے لیے گئے, اٹالین لینگویج سے. پھر اس کے بعد اسپینش ہیز گیون آس ماسکیٹو, رانچ یا سیگار اور وینیلا. یہ اسپینش سے یہ ورڈز انگلش میں آ گئے. ڈچ سے ڈچ ہیز پرووائڈیڈ برینڈی, گولف, میزلز اینڈ ویگن. یہ ساری چیزیں یہ ڈچ لینگویج سے آ گئے. عربک لینگویج سے وی ہیو بارڈ الکوہل, کیمسٹری, میگزین, زینت اینڈ زیرو ایٹسیٹرا. پرشین سے پرشین ہیز loaned us chess, checkers, lemon, paradise and Spanish. یہ it is clear, یہ یہاں پر یہ ہے it is clear کہ ہمارا یہ it is clear that English is a language that borrows freely from many sources. تو دیکھیے یہ جنرل آئیڈیا آخر میں بتایا گیا اور پرٹیکولر ایگزامپل پہلے بتائے گئے کہ اٹالین سے ہم نے یہ الفاظ لیے یا انگلش لینگویج نے لیے, اسپینش سے یہ الفاظ لیے, ڈچ سے یہ الفاز لیے گئے, عربک سے یہ الفاظ لیے گئے, پرشین سے یہ الفاظ لیے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ انگلش لینگویج ایسی لینگویج ہیں جو بارو فریلی, دیٹ باروز فریلی فرام مینی سورسز. تو یہ ہمارا پیراگراف آف انالیسز ہیں اور اس میں یہ جو آرگنائزیشن آف پیراگراف ہیں وہ ہے انڈکٹیو. ان دس ایگزامپل پرٹیکولر ایگزامپل آر گیون فرسٹ. پہلے پرٹیکولر ایگزامپل دیے گئے ہیں, فالوڈ بائی جنرل کنکلوژن دیٹ انگلش ہیز باروڈ ورڈز فرام مینی ڈفرینٹ لینگویجز. تو اس طریقے سے یہ پیراگراف آف انالیسز کو ہم آرگنائز کرتے ہیں کہ یا ڈیڈکٹیو آرگنائزیشن ہوتا ہے یا انڈکٹیو آرگنائزیشن ہوتا ہے.
پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہیں پیراگراف آف ڈسکرپشن، اور جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا دیا کہ پیراگراف آف ڈسکرپشن جو ہوتا ہے اس کو ہم بہت زیادہ پڑھ چکے ہیں، کیونکہ یہ مڈل کے لیول پہ یا جو ہمارا ہائی کے لیول پہ، ہائی اسکول کے لیول پہ جتنے بھی ہم سے وہ ایسے رائٹنگ یا مطلب جو مختلف آسان قسم کے ایسیز ہوتے ہیں وہ جو کروائے جاتے ہیں وہ پیراگراف آف ڈسکرپشن ہوتے ہیں. اور اس میں جو ہوتا ہے اس میں کسی فزیکل یا مطلب پلیس ہو، پرسن ہو یا جو بھی چیز ہو اس کو بیان کیا جاتا ہے یا کسی پروسیس کو بیان کیا جاتا ہے، تو پھر اس طریقے سے آپ کا پیراگراف ڈیولپ ہوتا ہے. سیکنڈ ٹائپ آف پیراگراف پیٹرن از ون ان وچ سم تھنگ از ڈسکرائبڈ. دس میں بھی فزیکل ڈسکرپشن، دیکھیے یہاں پر یہ بتایا گیا، یہ آپ کا فزیکل ڈسکرپشن بھی ہو سکتا ہے. فزیکل ڈسکرپشن ایز آف اے پرسن، یہ فزیکل ڈسکرپشن پرسن کا یا پلیس کا ہو سکتا ہے. اور اٹ میں بی اے ڈسکرپشن آف اے پروسیس، کسی پروسیس کا بھی ڈسکرپشن ہو سکتا ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ایکسپلینیشن آف ہاؤ سم تھنگ از ڈن. وہ جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا کہ کوئی آپ یہ سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ایکسپیریمنٹ کو جو بیان کرتے ہیں کہ پہلے میں نے یہ جتنے بھی ان کے اپیریٹس ہوتے ہیں یہ میں نے لیے، پھر اس اپیریٹس میں میں نے یہ سلوشن ڈالا، پھر یہ کیا، پھر اس کو ہیٹ کیا وغیرہ، وہ جس طریقے سے اس کا ہوتا ہے. تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ایکسپلینیشن ہوتا ہے وہ بھی اس کا ہوتا ہے، ڈسکرپشن ہوتا ہے. دی فالوئنگ پیراگراف ڈسکرائبز این آکٹوپس. یہاں پر ایک آکٹوپس کا ایک ایگزامپل آپ کو بتایا گیا. این آکٹوپس اپیئرس ٹو بی جسٹ اے ہیوج ہیڈ ود 8 لانگ فیئرفل آرمس. آکٹوپس کے یہ اتنے سارے ہاتھ وغیرہ ہوتے ہیں. اٹس ہیڈ از سافٹ اینڈ ربر لائک. دیکھیے یہ اس کی وہ فزیکل ڈسکرپشن بتا رہا ہے. اٹس آئیز اسٹک آؤٹ آن اسٹاکس سو دیٹ اٹ کین سی ان آل ڈائریکشن. اس کے جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے. اٹس ماؤتھ از آن دی انڈر سائڈ آف اٹس باڈی. اس کے باڈی کے نیچے سائڈ پہ ہوتے ہیں. اینڈ اٹ ہیز پاورفل جاز شیپڈ لائک اے بیک. دی لانگ آرمز دی ٹینیکلز ہیو ڈبل روز آف سکرز. دیز کین فاسن آن ٹو دا آبجیکٹ وتھ سچ سیکشن دیٹ دے کین ناٹ بی پلڈ آف. یہ جب کسی چیز پر چپک جاتے تو اس طریقے سے ہوتے کہ آپ اس کو ان سے جدا نہیں کر سکتے. دیکھیے یہاں پر یہ آکٹوپس کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، اس طریقے سے ہوتے ہیں، اس طریقے سے. میں نے آپ کو مثال دی تھی پہلے کہ جب ہم آسان مائی اسکول لکھتے ہیں کہ مائی اسکول از سچویٹڈ ٹورڈز دا نارتھ آف آور سٹی. اٹ ہیز 5 رومز اور 10 رومز اور 20 رومز وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں. اٹ ہیز این آفس. تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کی کس چیز میں آ جاتی ہیں؟ آپ کے پیراگراف آف ڈسکرپشن میں آ جاتی ہیں. تو یہ آسان ہوتا ہے، ہم لوگ پہلے سے اس کو کر بھی چکے ہیں. تو یہ آسان ٹائپ آف پیراگراف پیٹرن ہوتا ہے، پیراگراف آف ڈسکرپشن. پھر پیراگراف آف کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ جو ہوتا ہے یہ ٹیکنیکل اس حوالے سے ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کسی دو چیزوں کو کمپیئر اور کنٹراسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے فوائد جو ہوتے ہیں یا نقصانات جو ہوتے ہیں ایک کے اور دوسرے کے دونوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. A third type of paragraph pattern is one in which several things are compared or contrasted. Paragraph of this kind usually state the main idea, the thing being demonstrated as similar or different. تو دیکھیے جو مین آئیڈیا ہوتا ہے تو اس میں وہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں وہ یا تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سملر ہیں یا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ ہے. ان فرسٹ سینٹینس، پہلے سینٹینس میں یہ جو مین آئیڈیا دیا جاتا ہے، اور مین آئیڈیا کس حوالے سے دیا جاتا ہے کہ یہ دو چیزیں سملر ہیں یا ڈیفرنٹ ہیں. Then the idea is developed in subsequent sentences often with example. پھر ایگزامپل دے کر ان آئیڈیا کو یعنی ان کی جو سملیرٹیز ہوتی ہیں یا ان کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. دی فالوئنگ ایکسٹریکٹ از این ایلسٹریشن. یہاں پر ایک ایگزامپل دیا گیا ہے کہ ڈسکوری اور انوینشن میں کیا فرق ہے. ڈسکوری اینڈ انوینشن آر سم ٹائمز کنفیوزڈ. Essentially, however, they are quite distinct. یہ انوینشن اور ڈسکوری جو ہیں یہ سملر نہیں ہے، یہ ڈسٹنکٹ ہیں. لوگ اس کو کنفیوز کر جاتے ہیں لیکن یہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں.
ڈسکوری از دی فائنڈنگ آف سم تھنگ دیٹ ہیز آلویز بین دیئر. ڈسکوری وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے سے ہوتی ہیں, دو اٹس ایگزسٹنس اور اٹس میننگ ہیز ریمینڈ ہڈن, اگرچہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا لیکن یہ پہلے سے موجود ہوتا ہے. لیکن انوینشن جو ہے, انوینشن از دا ڈیزائن آف سم تھنگ نیو ٹو بی میڈ فرام نون مٹیریل. جو نون مٹیریلز ہوتے ہیں ان سے آپ کسی اور چیز کو بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کو پھر انوینشن کہتے ہیں. اب یہاں پر ایگزامپل دیا گیا ہے کہ امریکہ فار ایگزامپل واز ڈسکورڈ, دی یونائٹیڈ اسٹیٹ واز انوینٹیڈ. یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ سینٹینس ہے اور یہ پولیٹیکل سائنس والوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ واز ڈسکورڈ بٹ یو ایس اے جو ہے واز انوینٹیڈ. امریکہ واز ڈسکورڈ, دی یونائٹیڈ اسٹیٹ واز انوینٹیڈ. دیکھیے یہاں پر یہ امریکہ اس کانٹیننٹ کا نام ہے جس کو کولمبس نے ڈسکور کیا تھا. اب امریکہ کا جو کانٹیننٹ تھا وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کولمبس نے اس کو کہیں سے لے کے آیا, بلکہ یہ پہلے سے یہاں پر موجود تھا. لیکن یورپ کے جو لوگ تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر ایک دوسرا کانٹیننٹ بھی ہے, اتنا لمبا چوڑا اتنا وسیع کانٹیننٹ. تو یہ ڈسکور ہوا. لیکن پھر اس کے بعد ان کا جو اسٹیٹ بنا, یعنی یونائٹیڈ اسٹیٹ یا یو ایس اے, یہ اسٹیٹ تھا, اس کو انہوں نے انوینٹ کیا. انوینٹ اس طریقے سے کیا کہ انہوں نے اپنا ایک کانسٹیٹیوشن بنایا, انہوں نے اپنا ایک فارم آف گورنمنٹ بنایا. تو یہ ساری چیزیں کیا تھی, پہلے سے جو ایگزسٹنگ میٹیریل تھے انہوں نے ایک نئی ریاست کی یا مطلب ایک گورنمنٹ کی انہوں نے بنیاد ڈالی. تو یہاں پر اس فرق کو آپ لوگوں نے سمجھنا چاہیے کہ جو بر اعظم تھا, جو کانٹیننٹ تھا امریکہ کا, اس کو کولمبس نے ڈسکور کیا. لیکن پھر اس کے بعد جو آج کا جو یو ایس اے ہے, یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, یہ مختلف ریاستیں مل کر انہوں نے یہ ایک ریاست بنائی, ایک باقاعدہ سے کانسٹیٹیوشن بنایا. تو یہ پھر انوینٹ ہوا. امریکہ یا ایک اور آسان ایگزامپل, جو بلب ہیں, بلب یعنی الیکٹریسٹی کا جو بلب ہے, تو یہ اس کو انوینٹ کیا گیا. یا جتنے بھی وہ ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز ہیں, یہ کمپیوٹر, یہ لیپ ٹاپ, یہ ساری چیزیں ان کو انوینٹ کیا گیا ہے. America has always been there, though its existence was unknown, at least to Europeans, until navigating explorer found it. اور یہ navigating explorer جو تھا, سب سے پہلے وہ جو تاریخ میں مشہور ہے وہ کولمبس تھا. بٹ دی یونائٹیڈ اسٹیٹ واز اے کمبینیشن آف نون میٹیریلس. اس کا جو لینڈ تھا, وہاں کا جو علاقہ تھا, وہاں انہوں نے اپنا ایک قانون بنایا, وہاں کے لوگ, یہ ساری چیزیں نون تھی ان کے لیے. اب انہوں نے ان میں سے چینجز کر کے یا اپنی ضروریات کے مطابق ان چیزوں میں تبدیلی وغیرہ یہ ساری چیزیں لا کر انہوں نے ایک ریاست بنائی جس کا نام پھر یونائٹیڈ اسٹیٹ انہوں نے رکھ دیا. تو یہ ریاست یا یہ اسٹیٹ انہوں نے انوینٹ کیا, لیکن وہ جو کانٹیننٹ تھا اس کو ڈسکور کیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہاں پر امریکہ یا یو ایس اے کا نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ پیراگراف آف کمپیریزن کنٹراسٹ بتایا جائے, اور یہاں پر ایگزامپل میں آپ کو ڈسکوری اور انوینشن میں جو فرق ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. The purpose of this paragraph is to draw a distinction between discovery and invention. It therefore includes definitions. اس میں یہ مختلف قسم کے ڈیفینیشن کے ڈسکوری کیا ہوتا ہے, اور یہ جو ہے ڈسکوری اور انوینشن یہ کیا ہوتے ہیں, ان کی ڈیفینیشن دیے گئے. تو یہاں پر دیکھیے وہ ڈیفینیشن آف پیراگراف جو آخر میں ہم پڑھیں گے وہ یہاں پر بھی فٹ ہو سکتا ہے, اور وہ جو ہم نے پہلے سے پڑھا کہ وہ جو ہمارا پیراگراف آف انالیسز ہیں اس میں بھی آپ کا ڈیفینیشن آ سکتا ہے. تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیراگراف جو ہیں وہ 5 قسم کے نہیں ہیں بلکہ 4 قسم کے. یہاں پر ہم نے ایکسپلینیشن کے لیے تاکہ آپ لوگ کو اچھی طریقے سے اس کی سمجھ آئے اس کو 4 نمبر پہ بھی رکھ دیا. اچھا, یہاں پر ہے پیراگراف آف انالوجی. A 14 type of paragraph pattern is one which is organized around an analogy for the purpose of clarifying a particular point. Analogy ہوتی ہے, ایک چیز اس طریقے سے جا رہی ہے, دوسری چیز اس طریقے سے جا رہی ہے. There may be no topic sentence, شاید اس کا topic sentence بھی نہ ہو, but the main idea is clearly implied by the use of analogy. Analogy سے وہ جو آپ کا main idea ہوتا ہے وہ clear ہوتا ہے. In the following example, the main purpose is to explain distinction between Newton's and Einstein's idea about gravitation. تو یہ سائنس کا, اور سائنس میں خاص طور پہ فزکس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ پاتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم نے ایک ایگزامپل کے طور پہ اس کو لیا ہے کہ نیوٹن کا جو آئیڈیا آف گریویٹیشن ہے اور آئنسٹائن کا جو آئیڈیا آف گریویٹیشن ہے اس میں کیا انالوجی ہے.
This distinction is made clear by reducing it to a common easy comprehended situation. यहाँ पर एक situation बताई गई है. The distinction between Newton's and Einstein idea about gravitation has sometimes been illustrated by picturing a little boy playing marbles in a city lot. एक छोटा सा घर है, कोई प्लॉट है शहर का, तो उसमें एक बच्चा है जो कि ये मार्बल्स खेल रहा है. तो इस एनालॉजी के ज़रिए से यहाँ पर न्यूटन इस बच्चे को किस तरीके से देखता है, या न्यूटन का जो आइडिया ऑफ ग्रेविटेशन है वो इसको किस तरीके से देखता है, और आइंस्टाइन का आइडिया इसको किस तरीके से देखता है. द ग्राउंड इज़ वेरी अनएवन. ये ग्राउंड जो है ये बिल्कुल हमवार नहीं है. रिच विद बम्प्स एंड हॉलोज, इसमें ऊपर नीचे यानी मतलब मुख्तलिफ किस्म के गड्ढे वगैरह. एन ऑब्जर्वर इन एन ऑफिस 10 stories अबाउट द स्ट्रीट वुड नॉट बी एबल टू सी द इरेगुलरिटीज इन द ग्राउंड. तो अगर कोई उस लॉट के साथ या वो जो प्लाट है उसके साथ कोई ऑफिस की बिल्डिंग है जो कि 10 मंजिला इमारत है, बहुत ऊंचे से अगर कोई एक ऑब्जर्वर है वो इसको देख रहा हो तो उसको ये पता नहीं चलता कि नीचे ज़मीन की इरेगुलरिटीज़ या उनका जो उतार चढ़ाव या उनकी जो गैर हमवारी है, यानी मतलब वो हमवार नहीं है, वो स्मूथ नहीं है, उसका उन्हें पता नहीं चलता. नोटिसिंग दैट द मार्बल्स अपीयर टू अवॉइड सम सेक्शन ऑफ द ग्राउंड एंड मूव टूवर्ड्स अदर सेक्शन. तो देखिए जब ये मार्बल जब वो खेल रहा होता है तो वो इन इरेगुलरिटीज ऑफ द ग्राउंड की वजह से एक रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते की तरफ जाते हैं. ही माइट assume that a force was operating which repelled the marbles from certain spots and attracted them to others. तो वो ये समझेगा कि कोई फोर्स है जो इस मार्बल को इस साइड पे नहीं लेके जाने दे रहे हैं बल्कि वो इस तरीके से जा रहे हैं. But another observer on the ground would instantly perceive that the path of the marble was simply governed by the curvature of the field. अच्छा, ये तो उस आदमी की सोच है जो कि अपने ऑफिस के 10 मंजिला इमारत से ऊपर से देख रहा है. लेकिन एक दूसरा आदमी है जो उसी ग्राउंड पे खड़ा है, उसको समझ आ जाएगी कि ये जो ज़मीन की कर्वेचर है उसका जो उतार चढ़ाव, इसकी वजह से ये मार्बल इस साइड पे नहीं जा रहे हैं, उस साइड पे जा रहे हैं. अब यहाँ पर ये दो एनालॉजी आपको बताई गई. एक बच्चा है वो मार्बल्स खेल रहा है, एक आदमी उसको 10 मंजिला इमारत से ऊपर से देख रहा है, और एक दूसरा आदमी है जो उसको नीचे ज़मीन से देख रहा है. इन दिस एनालॉजी न्यूटन इज़ द अपस्टेयर ऑब्जर्वर हु इमेजिन्स ए फोर्स एट वर्क. यहाँ पर नहीं है, फोर्स एट वर्क. ये ऊपर से जो आदमी खड़ा है ये न्यूटन है जो कि इस फोर्स को देख रहा है. एंड आइंस्टाइन इज द ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड हु हैज़ नो रीज़न टू मेक सच एन एजम्पशन. और ये आइंस्टाइन जो है वो इस फोर्स के मुतलिक वो कोई ये इस फोर्स के मुतलिक वो फोर्स जो कि न्यूटन के आइडिया ऑफ ग्रेविटेशन के मुतलिक है, इसके हवाले से जो उनकी सोच है वो इसको कोई जगह नहीं दे रहा आइंस्टाइन का ऑब्जर्वर. यानी अच्छा, अब इस आइडिया में ये आइंस्टाइन का या न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का आइडिया है ये फिज़िक्स वाले अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. यहाँ पर हमारा मकसद पैराग्राफ ऑफ एनालॉजी है कि किस तरीके से आइंस्टाइन का आइडिया ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन का आइडिया ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें किस तरीके से वो पैरेललिज्म आपको बताया गया है कि वो किस तरीके से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं या एक दूसरे के मुताबिक हो सकते हैं. तो ये इस तरीके से हमारा पैराग्राफ ऑफ एनालॉजी जो है वो इस तरीके से डेवलप होता है. फिर आखिर में जो हमारा है वो है पैराग्राफ ऑफ डिफिनीशन. आप किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे होते हैं. इन दिस 5th टाइप ऑफ पैराग्राफ पैटर्न द पर्पस इज टू डिफाइन, एक्सप्लेन और क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ समथिंग. किसी चीज़ की मीनिंग को आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं, उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं. बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ डिफिनीशन इट में इन्वॉल्व एनालिसिस. देखिए ये बहुत वसी और लेंथी किस्म का होता है, ये एनालिसिस में भी आ सकता है, ये इसमें एनालिसिस भी हो सकता है, इसमें कंपैरिजन और कंट्रास्ट भी हो सकता है, इसमें डिस्क्रिप्शन भी आ सकता है, और इवन एनालॉजी, इसमें एनालॉजी भी आ सकता है. तो देखिए ये पैराग्राफ ऑफ डिफिनीशन जो है ये बहुत ज़्यादा आप उसको कहें कि होलिस्टिक टर्म है जो पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है. और इस डिफिनीशन के लिए जो आपका फिनोमेना है आपकी इस पैराग्राफ में, आप उनके लिए ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं. इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द ऑथर इज़ डिफाइनिंग व्हाट अ प्यूपल इज़. यहाँ पर एक पैराग्राफ ऑफ डिफिनीशन दिया गया और ये प्यूपल के मुतल्लिक है, शागिर्द. अ प्यूपल
A pupil is one who is under the close supervision of a teacher. Pupil जो होता है वो टीचर के सुपरविजन में होता है, either because of his youth or because of specialization in some branch of study. या तो वो छोटा होता है या वो उसकी उम्र कम नहीं होती बल्कि वो किसी ब्रांच ऑफ स्टडी में स्पेशलाइजेशन के लिए जाता है। तो बहुत ज़्यादा उम्र के लोग, यानी मतलब कि 40 साल का या 45 साल का कोई आदमी हो और वो प्यूपल बने एक 30 साल आदमी के, तो यहाँ पर वो स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है, या कभी कभार इसमें उम्र का भी होता है, यूथ का भी होता है। तो ये प्यूपल का ये जनरल सा डिफिनीशन आपको दिया गया। इन इंग्लैंड प्यूपल इज़ यूज टू डिस्क्राइब वन इन स्कूल। इंग्लैंड में प्यूपल उस लड़के को कहा जाता है जो स्कूल में हो। अब जब स्कूल में हो तो वो तो लड़का ही होता है, विच मीन्स अब थ्रू पब्लिक स्कूल सच एज इटन हेरो थ्रू सेकेंडरी स्कूल्स इक्विवेलेंट टू अमेरिकन हाई स्कूल्स। ये इस तरीके से भी हो सकते हैं कि हाई स्कूल के जो अमेरिकन हाई स्कूल होते हैं उसका इक्विवेलेंट जो इंग्लैंड में सेकेंडरी स्कूल हैं, वहाँ पर भी ये सेकेंडरी स्कूल में जो तलबा होते हैं उसके लिए भी प्यूपल का लफ्ज़ यूज़ होता है। इन अमेरिका प्यूपल इज़ नाउ यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू वन हु इज़ इन एन एलिमेंट्री स्कूल। यहाँ पर इन ये एक एन है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा, एलिमेंट्री स्कूल में जो होता है उसके लिए अमेरिका में प्यूपल का लफ्ज़ यूज़ होता है। Those called pupils regardless of age because of their specialization in some branch of study are designated by the subject they are studying। तो अमेरिका में ये होता है कि जो लोग स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर वो जो बताया गया कि कोई आदमी irrespective of the age जो किसी ब्रांच ऑफ स्टडी में स्पेशलाइजेशन कर रहा होता है वो भी प्यूपल होता है। तो वहाँ पर अमेरिका में उसके लिए एक मखसूस लफ्ज़ यूज़ होता है, एज आर्ट प्यूपल या म्यूज़िक प्यूपल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसके लिए फिर ये एक मखसूस टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। तो देखिए किस तरीके से वो प्यूपल को डिफाइन कर रहा होता है इस पैराग्राफ में। फिर इसके बाद एक दूसरा पैराग्राफ भी है यहाँ पर, पैराग्राफ ऑफ डिफिनीशन में। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द ऑथर एक्सप्लेन व्हाई ए कॉमन डिफिनीशन ऑफ साइंस इज अनसेटिस्फैक्ट्री। यहाँ पर साइंस की जो आम डिफिनीशन है उसको अनसेटिस्फैक्ट्री बता रहा होता है ये ऑथर। हिज ओन डिफिनीशन इज स्टेटेड इन द फाइनल सेंटेंस। आखिर में उन्होंने अपना डिफिनीशन दिया है, विच कैन बी कंसिडर्ड द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। तो जिस तरीके से वो पहले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था कि आपका जो मेन आइडिया होता है, आपका जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो आखिर में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने आखिर में लिख दिया है, साइंस हैज़ बीन डिफाइंड एज ए बॉडी ऑफ नॉलेज। ये आम तौर पे ये किया जाता है कि डिफिनीशन की जाती है कि साइंस इज़ बॉडी ऑफ नॉलेज, बट दैट मीन्स about as much as saying that you find all the works of Shakespeare in the dictionary because all the words are there। तो फिर शेक्सपियर के जितने भी ड्रामे, जितने भी पोएम्स हैं वो भी तो साइंस में शामिल होते हैं क्योंकि वो भी बॉडी ऑफ नॉलेज है और वो किताब में मौजूद है। वन ऑफ द थिंग्स विच ब्लॉक्ड साइंटिफिक प्रोग्रेस फॉर नियरली 2000 years was the idea that the Greeks had the last word for it, that the knowledge existed, and such knowledge untested by experiment could be adapted or interpreted to suit the belief of the times or to conform to doctrine. A body of knowledge unchallenged and unreplenished goes sick and may become itself superstitions, like astrology, which started off as that exercise of the observation and reason which we call astronomy, the charting of the stars in their course. No science is not just knowledge. No science is not just knowledge. It is knowledge working for its living, correcting itself and adding to itself. तो देखिए यहाँ पर वो उन्होंने जो बयान किया है कि ग्रीक वाली या पहले ज़माने के जो लोग थे वो ये समझते थे कि जो नॉलेज होता है वो एग्जिस्ट होता है और बस वो फाइनल होता है। आप उसको सिर्फ अपनी बिलीफ के मुताबिक, अपने टाइम के मुताबिक, अपने डॉक्ट्राइन को कंफर्म करने के हवाले से आप उसको एडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है कि अगर नॉलेज को चैलेंज ना किया जाए
اگر اس کو اس چیلنج کے ان سارے پروسیسز سے نہ گزارا جائے تو وہ بذات خود وہ سائنس جو ہے وہ بھی سپرسٹیشن بن جاتا ہے. جس طرح یہاں پر اسٹرالوجی کی انہوں نے مثال دی کہ اسٹرالوجی ایک سائنٹیفک نالج تھا جو کہ تاروں کی اور یہ آسمانی جتنے بھی ستارے وغیرہ سیارے وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے تھا, لیکن پھر بعد میں اسی اسٹرالوجی کو سپرسٹیشن میں تبدیل کیا گیا. تو سائنس صرف نالج ہی نہیں بلکہ ایک ایسا نالج جو کہ مسلسل زندہ رہے, جو اپنے آپ کو ٹھیک کرتا رہے اور اپنے آپ میں اضافہ کرتا چلا جائے, یعنی مطلب اس پر انکوائری ہوتی چلی جائے. تو یہاں پر بھی ایک پیراگراف آف ڈیفینیشن دیا گیا ہے کہ سائنس کیا ہے یا نالج کیا ہے, سائنٹیفک نالج کیا ہے, اس کو کس طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. تو یہ ہمارے پاس 5 قسم کے پیراگراف ہیں. پیراگراف آف ڈیفینیشن, یہاں پر ہم نے اس کے 2 ایگزامپل پڑھے. پیراگراف آف پیراگراف آف کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ, پیراگراف آف ڈسکرپشن جو آسان ہوتا ہے, اور یہاں پر یہ جو پیراگراف آف انالیسز ہیں, ڈسکرسیو پیراگراف یا انالیٹیکل پیراگراف, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں ڈیڈکٹیو آرگنائزیشن بھی ہو سکتا ہے, انڈکٹیو آرگنائزیشن بھی ہو سکتا ہے. تو آج کا ہمارا یہ لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.